وہ 10 بڑے بڑے ایشوز جو نان مسلمز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. مستقبل میں کبھی آپ کو نان مسلمز کے حوالے سے کوئی بھی اس اعتبار سے پرابلم آئے تو یہ ایک ویڈیو شیئر کر دیں تو وہ انشاءاللہ تعالی کافی ہو جائے گی. ایشو نمبر 1، کیا غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ بالکل کسی بھی نان مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ حلال کھانا ہو، حرام کھانا نہ ہو. اور جب میں نان مسلم بول رہا ہوں تو اس میں صرف اہل کتاب شامل نہیں ہے، جیوز اور کرسچنز، بلکہ اس میں ہندو بھی شامل ہیں، مجوسی بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، بدھسٹ بھی شامل ہیں، ایتھیسٹ بھی شامل ہیں، قادیانی بھی شامل ہیں. سب کے سب نان مسلم کے ساتھ آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس کے اوپر اجماع ہے، اتفاق ہے. اور اس کو سپورٹنگ وہ آیت بھی ہے سورۃ المائدہ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بیان کیا ہے، اور وہ ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جو اللہ کے نام کا ہوگا نا وہ حلال ہے. اگر کوئی جیوز اور کرسچنز میں سے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہے. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے یہ صرف جیوز اور کرسچنز والا ہے. اگر کوئی ہندو، سکھ یا بدھسٹ اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرے گا اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرق کیا ہے بت پرست مشرک اور اہل کتاب مشرک کے درمیان، یا آپ جنرل کر لیں کہ اہل کتاب مشرک اور نان اہل کتاب مشرکین میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے. اگرچہ اہل کتاب بھی مشرک ہیں، ظاہر ہے جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، شرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بینیفٹ دیا ہے کہ یہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے ان کا ذبیحہ حلال ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے تاکہ میں آپ کو بعد میں یہ بتا سکوں کہ اگر جیوز اور کرسچنز کا ذبیحہ حلال ہے تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کا ذبیحہ بھی حلال ہے. ہاں، کیونکہ ہمارے جو اعلیٰ حضرت صاحب ہیں نا احمد صاحب بریلوی، وہ کہتے ہیں کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں، یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ جو ہے نا وہ دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہے. یہ احکام شریعت میں لکھا ہے، یہ ملفوظات شریف نہیں ہے ان کے، یہ انہوں نے جو فتوے دیے ہیں نا خود یہ وہ ہیں. اور چھاپے کس نے؟ باپا جانی نے، الیاس قادری نے، جن کو ہماری ایجنسیاں ہر سال سب سے پرامن جماعت کہتے ہیں. یعنی جو اس بڑے کی ماننے والی ہیں کہ جو کروڑوں مسلمان اور کروڑوں مسلمانوں کے بڑے لیڈروں کو مرتد اور کافر سمجھتے ہیں. اس سے بڑا فساد فی الارض کیا ہوگا؟ تو اگر یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تو مسلمانوں کے آپس کے فرقوں کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی حلال ہی ہوگا. اور یہاں پہ وہابیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہابیوں کے نزدیک جو دیوبندی اور بریلوی ہے وہ کہتے ہیں یہ تقلید کر رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں، تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی عرض ہے کہ بھائی جو جیوز اور کرسچنز تھے وہ بھی شرک کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے، انہیں آسمانی مذہب کا پیروکار ہونے کی وجہ سے. اگرچہ وہ رسول اللہ کو پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ نعوذ باللہ وہ تو نبی الاسلام کو دجال سمجھتے ہیں کہ جھوٹا دعوی نبوت کیا ہے انہوں نے. اچھا، جو ہمارے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے، اور جو ہمارے نبی پر ایمان لائے ہوئے ہے اس کا ذبیحہ حرام کیسے ہو گیا؟ یہ مجھے ایکویشن آج تک نہیں سمجھ آئی. خواہ بریلوی وہابیوں کے بارے میں کہیں یا وہابی جو ہے وہ بریلوی دیوبندیوں کے یا شیعہ کے بارے میں کہیں، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. ایشو نمبر 2،
وہ ہے لین دین کا معاملہ. کیا آپ نان مسلم کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں. نان مسلم خواہ وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، قادیانی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے لین دین کا معاملہ کیا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زرہ گروی رکھ کے اس سے اناج لی ہوئی تھی، اور وہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ قرض اتارا گیا. تو نبی علیہ السلام یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ بھی کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے تو ایک یہودیہ کی دعوت بھی قبول کر لی تھی کھانے کی، جس میں اس نے آپ کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دے دیا تھا. اور ابو داؤد میں بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ کچھ اصحاب شہید ہو گئے تھے اس زہر کے وجہ سے. نبی علیہ السلام نے جب اپنی زبان پہ رکھا تو اس بوٹی میں سے آواز آئی، لیکن اس وقت تک زبان پہ آپ رکھ چکے تھے، آپ کو بھی اس کی تکلیف پہنچی، اور مسلسل 4 سال آپ اس تکلیف میں رہے. اور بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ بھی پھر اسی میں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنری طور پہ ایک شہادت کی موت دے دی. تو یہ تکلیف آپ نے کاٹی، لیکن آپ نے دعوت قبول کی تھی. نبی علیہ السلام کو جو نان مسلم بادشاہ گفٹ بھیجا کرتے تھے وہ بھی آپ قبول کیا کرتے تھے. لہذا دعوت قبول کرنا، کھانا پینا کرنا، لین دین کرنا، یہ بالکل جائز ہے. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی نے اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگایا ہو کہ فلاں کے ساتھ لین دین منع ہے. کسی زمانے میں ہمارے جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے، ان کے زیر اثر جو ان کی اسٹوڈنٹ ونگ تھی اسلامی جمعیت طلباء، انہوں نے کچھ سٹیکرز بنوائے، اور کچھ اور بھی بریلویوں کی تنظیم تھی انجمن طلباء اسلام ATI کے نام سے، اس طریقے سے دیوبندیوں کی تنظیمیں بھی تھیں. انہوں نے باقاعدہ سٹیکرز بنائے ہوئے تھے کہ جب تو کسی قادیانی سے لین دین کرتا ہے یا کسی قادیانی کو ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. یہ باقاعدہ سٹیکرز دکانوں پہ لکھے ہوتے تھے. پھر یہاں پہ قادیانیوں کے سوا ہر ایک کے ساتھ لین دین کرنا درست ہے، اور وہ اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے. وہ تو پھر ہم نے بعد میں بتایا کہ اس سٹیکر میں نیچے لکھو کہ جب تو چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے تب بھی رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. ہاں، اور اب تو متفق علیہ ہو چکا ہے چشتی رسول اللہ، کیونکہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ اشعری تھانوی نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر. لہٰذا یہ بریلوی اور دیوبندیوں کا مشترکہ عقیدہ ہو گیا چشتی رسول اللہ. تو یہ سٹیکر میں یہ بھی ایڈ کریں. ہمارے نزدیک تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لین دین آپ کر سکتے ہیں. کوئی بریلوی اگر دودھ بیچ رہا ہے، دیوبندی بھی جا کے دودھ خرید سکتا ہے وہاں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو اپنی اکیڈمی کے سموسے آتے ہیں وہ ایک کٹر ٹھیٹ حنفی دیوبندی کی دکان سے آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے سموسوں کا تو کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کاروبار کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ سارے معاملات چلتے ہیں. تو لین دین آپ کر سکتے ہیں. اور ظاہر میں یہی مثالیں دوں گا نا، جب یہ فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. وہ ایک مفتی نے کہا انجینئر صاحب آپ مسلمانوں کو چھوڑیں، کافروں کے پیچھے پڑھیں. میں نے کہا کافروں کے پیچھے ہی پڑھا ہوں. اعلیٰ حضرت ہمیں پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں کافر ہیں، واجب القتل ہیں، مرتد ہیں حسام الارمین میں. اور احکام شریعت میں تو انہوں نے لکھا کہ دیوبندی ہوں اور وہابی ہوں، شیعہ ہوں، سب کو وہ کافر کہے گئے ہیں. تو آپ کے بڑوں کی نظر میں دوسرے بڑے سارے کافر، ان کے ماننے والے کافر. اور دیوبندیوں کا جو وہ مفتی جو یہ بنا ہوا تھا فرنٹ مین، اس کے لیے میں کہوں گا کہ بھی تیرے بڑوں نے بھی احمد بریلوی کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا المہند علی المفند کے اندر، اور ان کی پوری جماعت کو، اور کہا کہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں. 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پہ. اپنے بابوں کو اس نے انبیاء کی جگہ پہ رکھا. ٹھیک ہے، یہ سمجھانے کے لیے ریزیمبلنس ہو سکتی ہے، ہم اسے کوئی گستاخی نہیں سمجھتے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کے خلاف جو شیاطین کھڑے ہوتے تھے نا، وہ کافر ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر بریلویوں کو کافر ہی سمجھتے ہو. اور اہل حدیث کو لکھا خوارج کی ایک جماعت ہے المہند میں، آج چندے اور ریال انہی سے جا کے لیتے ہیں. تو ہم الحمدللہ کافروں کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے کافر ہیں. اور یہ ہمیں آپ نے بتایا. ہمارے نزدیک تو سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ سب کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے.
ایشو نمبر 3 وہ ہے نکاح کا معاملہ، شادی کرنے کا معاملہ. تو وہ بھی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دے دی ایک، کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں نا وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہے. مسلمانوں کی کوئی عورت اہل کتاب مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، لیکن اہل کتاب کوئی عورت یعنی جیوز اور کرسچنز میں سے وہ کسی مسلمان مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. اور یہاں شادی سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ لوگ دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے کاغذی شادی کرتے ہو، وہ بالکل حرام ہے. شادی اسلام میں خاندانی سسٹم کو چلانے کے لیے ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کاغذی کارروائیوں کے لیے نہیں ہوتی. البتہ ادر دین جو یہود و نصارہ ہیں، نہ تو ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، نہ مسلمان عورتیں ان کے مردوں کے لیے حلال ہیں. یہ صرف حکم عورتوں کا ہے، اور وہ بھی اہل کتاب کی عورتیں مسلمان مردوں کے لیے جائز ہیں. لہذا کسی ہندو عورت کا مسلمان مرد کے ساتھ یا مسلمان عورت کا ہندو مرد کے ساتھ شادی والا نکاح والا معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل کلیئر کٹ سمجھ لیں. اس میں ایک تفرد ہے ابن عمر کا جو بعض اہل حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بریلوی اور اہل حدیث کی شادی نہیں ہوتی ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جب یہود و نصارہ کی لڑکیوں کے ساتھ مسلمان شادی کر سکتے ہیں تو ایک بریلوی لڑکی کے ساتھ ایک وہابی لڑکے کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مشرک ہے. ہم کہتے ہیں وہ یہود و نصارہ بھی مشرک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی. پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ چند ایک جذباتی لوگ ہیں، میں اس کو کوئی اس فرقے کی ریپرزنٹیشن نہیں سمجھتا. انہیں اپنے فاسد عقیدے کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور پھر سہارا لیتے ہیں صحیح بخاری سے عبداللہ ابن عمر کا. کیونکہ عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مشرکہ عورت کے ساتھ شادی نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غلام عورت کے ساتھ شادی کر لے ہو جو مومنہ. اور پھر اسی طریقے سے مومنہ عورت کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ کسی مشرک مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کر آئے کہ ابن عمر یہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک تو اس سے بڑا کوئی شرک ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے یا کہے کہ وہ اللہ ہی ہے، خواہ وہ کیتھولک ہو یا پروٹیسٹنٹ. آج کل اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے، آج کل پروٹیسٹنٹ ہیں. عبداللہ ابن عمر یہود و نصارہ کو بھی مشرکین کی کیٹیگری میں فال کرواتے تھے، لیکن امت نے ان کا یہ فتویٰ قبول نہیں کیا کیونکہ یہ فتویٰ قرآن کے بھی خلاف ہے. سورہ بقرہ کے بعد سورۃ المائدہ نازل ہوئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی ہے. اگر اس کی کوئی یہ تعویل کرے کہ صرف ان اہل کتاب عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہے جو شرک نہ کرتی ہوں تو یہ بالکل غلط ہے. قرآن تو ایڈریس ہی یہود و نصارہ کو اس اعتبار سے کر رہا ہے کہ وہ شرک کرتے تھے. قرآن نے یہ فرق نہیں کیا اور 100% وہ شرک ہی کرتے تھے. چاند ایک دانے بچے تھے تو مسلمان ہو گئے تھے، وہ شرک ہی کرتے تھے. قرآن خود ان کا شرک بیان کر رہا ہے، اس کے باوجود اجازت دے رہا ہے. قرآن ہی بتا رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اور وہ بھی کافر ہیں جو ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا 3 میں سے ایک ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں آسمانی مذہب ہونے کا بینیفٹ دو اور ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہو. لیکن یہ صرف اہل کتاب کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ مسئلہ بالکل کلیئر کر لیں. لہذا اس میں کور ہو گیا کہ سنی شیعہ کی بھی شادی آپس میں ہو سکتی ہے. ہاں بالکل. ایشو نمبر 4 وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہم اپنے آفیسز میں دوستیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات کوئی فیکٹری آنرز کہتے ہیں کہ جی مسلمان جو ہیں وہ تو 2-2 گھنٹے کی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ہم نے نان مسلم اپنے امپلائی رکھنے ہیں تاکہ کم از کم یہ امتحان سے تو نہ ہم گزریں. واقعی ویسے تو انہوں نے گھر آ کے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، زور کی نماز 2 گھنٹے کی پڑھتے ہیں ڈیوٹی کے اوپر. یہ پرابلم تو ہے. تو وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ آفس میں نان مسلم کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں؟ بھائی رکھ سکتے ہیں، کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں جی قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بھائی قرآن پاک میں اگر یہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہا ہے کہ جو قریبی محبت میں تم نصارہ کو
باقی سب سے بہتر پاؤ گے. اسلام دشمنی کے اعتبار سے جیوز اور مشرکین زیادہ بڑے ہیں، لیکن یہ نصارہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان میں قسیسین ہیں، رہبان ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے، نرم دل لوگ ہیں. تو یہ چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر تم سونا بھی رکھوا لو تو وہ کبھی بھی اس میں خیانت نہیں کریں گے. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. یہ ساری چیزیں، لین دین والا معاملہ بھی ہونا ہے. ہاں، جو چیز مذمت کی گئی وہ ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ اپنی دلی دوستی میں، جس میں آپ کوئی حکومتی راز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ دوستی منع ہے. ورنہ اگر مطلقاً دوستی منع ہو تو مجھے بتائیں بیوی سے زیادہ انسان کا کون دوست ہوتا ہے؟ کیا بیوی کے ساتھ دشمنی کا رشتہ ہوتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے میاں بیوی میں محبت ڈال دی ہے. تو اگر جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہے تو دوستی کی اجازت تو خود بخود اس میں ہوگی. لیکن آپ نے مسلمانوں کا کوئی راز ایسا نہیں بتانا، اور وہ تو کسی مسلمان بیوی کو بھی نہیں بتانا. ہاں، بالکل سیدھی سی بات ہے. ہم نے جو سیکیورٹی اوتھ دیا ہوتا ہے ایٹامک انرجی کے اداروں میں، ہم اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی صرف اتنی ڈسکشن کر سکتے ہیں جتنی پبلکلی رپورٹ ہوئی بھی ہے، میڈیا میں آ جائے یا ویب سائٹس پہ اویلیبل ہو. باقی ساری تفصیلات تو نہیں بتاتے ان کو. تو اس طرح کی دوستی کرنا وہ منع ہے. لیکن آپ کے ملک میں انہی اداروں سے لوگ جو ہیں وہ خریدتے ہیں ہمارے دشمن، اور باہر ملکوں میں جا کے وہ پھر پاکستان کے خلاف کتابیں پوری پوری لکھتے ہیں. اور یہ سارے کتابیں لکھنے والے اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جو پوری قوم کو حب الوطنی کا درس دیتا ہے. انہی کے اداروں سے سارے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو دلی دوستی اس اعتبار سے کہ کوئی مسلمانوں کا راز لیک ہو جائے یہ نہیں کرنی. باقی ٹھیک ہے، گپ شپ بھی کریں، مدد بھی کریں، مشکل آ جائے تو ان کے ساتھ چلیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اپنے سارے آفس کے معاملات لے کے چلیں. ایشو نمبر 5 وہ ہے سلام کرنے کا مسئلہ، کہ آپ کیا نان مسلم کو سلام کر سکتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں. اس کے حوالے سے عموماً ایک حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی جیوز اور کرسچنز کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور اگر راستے میں ملیں تو انہیں کنارے پر چلنے پر مجبور کر دو، مین راستے پہ تم چلو. اس حدیث کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی کسی ایک خاص ایشو سے ریلیٹڈ ہے. جب مسلمانوں کی ایک ان کے ساتھ جنگ والا معاملہ اور ایک کولڈ وار بھی چل رہی تھی، اس حوالے سے یہ جنرل حکم نہیں ہے. دوسرا، اس حدیث سے تو ثابت ہو گیا کہ آپ نان مسلم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تو الفاظ ہیں کہ پہل نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہل کرے تو تم جواب دے سکتے ہو، امپلائڈ ہے اس میں. اب ہمارا مقدمہ یہ کہ نان مسلم کو آپ سلام کر سکتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ یہودی جب مسلمانوں کو سلام کیا کرتے تھے نا تو وہ کہا کرتے تھے السلام علیکم، یعنی سلام کی لام چھوڑ دیتے تھے اور یہ الفاظ کو بگاڑتے تھے، اور یہ ان کی عادت تھی. حتتن کو انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، سمعنا و اطعنا کو سمعنا و عصینا کہنا شروع کر دیا. یہاں پہ بھی یہ السلام علیکم کہتے تھے، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہودی تمہیں کہیں نا السلام علیکم تو تم انہیں کہا کرو وعلیکا یا وعلیکم، اور تم پر بھی ہو، یعنی جو تم نے مجھ پر بھیجا ہے وہی تم پر واپس چلی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور تم وعلیکم السلام کہو. اس وجہ سے وعلیکم السلام کہنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا. وعلیکم میں بھی جواب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جب وہ تم پر موت بھیج رہے ہوں گے، جب تم وعلیکم کہو گے وہ اس پہ لوٹ جائے گا. اور اس کا ثبوت بخاری اور مسلم میں وہ حدیث ہے، کچھ یہودی نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے، اما عائشہ بھی پردے میں تھی، انہوں نے آتے ہی رسول اللہ کو کہا السلام علیکم. اب نبی علیہ السلام کا آپ صبر دیکھیں، اخلاق دیکھیں.
آپ نے فرمایا وعلیکم. لیکن حضرت عائشہ پردے میں سن رہی تھی کہ یہ نبی اسلام کے اوپر موت بھیج رہے ہیں. ان کو تو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ تم پر موت ہو, تم پہ اللہ کی لعنت ہو. خیر جب وہ چلے گئے تو نبی اسلام نے پھر آ کے سیدہ عائشہ سے کہا کہ نرمی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے. ان کا یا رسول اللہ وہ تو آپ پہ موت بھیج رہے تھے. تو آپ نے فرمایا دیکھا نہیں تم نے میں نے کیسا جواب دیا ان کو. میں نے کہا وعلیکم, میں نے ان پہ کوئی سلامتی تو نہیں بھیجی. اس کے جواب میں انہوں نے السلام علیکم کہا, میں نے کہا وعلیکم. آگے الفاظ ذرا سنیں نبی اسلام کے. آپ نے فرمایا انہوں نے جو مجھے بددعا دی نا موت کی, ان کی بددعا تو میرے حق میں قبول نہیں ہوگی, لیکن جو میں نے وعلیکم کہا میری بددعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. حالانکہ آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا, صرف وعلیکم کہا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ السلام کا جواب وعلیکم سے بھی ہو جاتا ہے. آپ مسلمان کو بھی کہہ دینا, ہم انگریزی میں بھی کہتے ہیں سیم ٹو یو, جو تم نے مجھے کہا وہی تمہارے لیے. کوئی عید مبارک کا لمبا سا میسج مجھے بھیج دے, ویسے تو میں موبائل دیکھتا ہی نہیں ہوں, کہیں مجھے مجبوراً جواب دینا پڑ جائے, اتنی لمبی تو مجھ سے انگریزی نہیں لکھی جاتی, میں لکھتا ہوں سیم ٹو یو بس, وعلیکم. یعنی جو جو دعائیں تم نے مجھے دی, یہ جائز ہے, نبی السلام نے بھی کہا. لہذا اگر آپ کسی عام مسلمان کو بھی السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم کہتے ہیں نا, تو یہ پرفیکٹ جواب ہے, کیونکہ اس نے کیا کہا تم پر سلام ہو, ہم نے کہا آپ پر بھی ہو. سلام لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کانٹیکسٹ یہی ہے کہ تم نے سلام بھیجا, تم پہ سلام ہو. ویسے تو یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں پہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کے سلام کے قائل نہیں ہیں. ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو ہم تو وہابیوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے, ہم تو وعلیکم بھی نہیں کہتے تھے. میں ہمیشہ وہابیوں کو سلام میں پہل کیا کرتا تھا اس زمانے میں, اور کیا کہتا تھا السلام علینا, علینا آہستہ آواز میں, یعنی مجھ پہ ہی سلام ہو. السلام ہم اونچا بول, تو اس کو یہ سمجھ آتی تھی السلام علیکم کا ہے. یعنی یہ ہماری تربیت تھی, ظاہر ہے ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تھے. یہ تو اللہ نے بعد میں توفیق دی اور پتہ چلا کہ یہ کس طریقے سے نفرتیں ان لوگوں نے پھیلائی ہیں. تو وعلیکم سے بھی جواب ہو جاتا ہے. اگر اب کوئی نان مسلم آپ کو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے السلام علیکم, تو اب آپ کا جواب صرف وعلیکم نہیں ہونا چاہیے, اگرچہ اس سے بھی جواب اس کو ہو جائے گا, لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ پورا اسے جواب دیں وعلیکم السلام, کیونکہ اس نے السلام علیکم تو نہیں آپ کو کہا نا. لہذا وہ جو ایک قدغن تھی نا, وہ وجہ اٹھ گئی, وہ وجہ پیچھے یہ تھی وعلیکم کہنے کی. آج کل تو اللہ کا شکر ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس, ہیومن ڈگنیٹی جس طرح دنیا میں ہے, اب تو کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرتا. سوشل میڈیا پہ ضرور گالی گلوچ کرتے ہیں, آمنے سامنے کوئی نہیں کرتا اس طریقے سے کہ کسی کو السلام علیکم کہے. لہذا آج اگر کوئی نان مسلم سلام کرے اور صحیح الفاظ سے کر رہا ہے تو آپ وعلیکم السلام پورا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, اور پہل بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے جہاں پہ کچھ مشرکین تھے, کچھ یہودی تھے, کچھ مسلمان تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے سلام میں پہل کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی سلام میں آپ کفار کے لیے پہل بھی کر سکتے ہیں اس حدیث کے تحت. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب کبھی بھی پبلک اپنی آڈینس سے جلسوں میں اپنے پروگراموں میں خطاب کرتے ہیں تو وہ پھر اس میں کیا کہتے ہیں, اس میں تو نان مسلم بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات 20 سے 25% نان مسلم. آئی ویلکم آل آف یو ود دا اسلامک گریٹنگس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام لوگوں کو جو اسلام کے آداب ہیں اس میں ویلکم, خوش آمد کہتا ہوں اسلام کے ان الفاظ کے ساتھ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس وقت بعض لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک پہ اعتراض کیا کہ جی یہ تو نان مسلم بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو حدیث بھی بتا دی کہ آپ اس طرح سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ اگر کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب سب کو کہا السلام علیکم تو آپ نے صرف مسلمانوں کی نیت کی ہوئی تھی, باقیوں کی نہیں کی ہوئی تھی, مولویوں کے دماغ کیڑا ہوتا ہے. ہاں,
نبی جو ہوتے ہیں نا وہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاقیات کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ وہ اس قسم کی یعنی کوئی بھی معاملات نہیں کرتے ہیں جو آپ کے دماغ کے اندر خناس آتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ لہذا یہ سلام والا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا۔ ایشو نمبر 6، کسی نان مسلم کو کیا ہم قرآن حکیم پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں۔ قرآن پاک تو بریلویوں کے نزدیک تو نازل ہی کافروں کے لیے ہوا ہے۔ ہاں، آپ کوئی آیت پیش کریں کہتے کافروں نے بارے چاہے، کافروں نے بارے چاہے، تو بریلوی تو مانتے ہیں کہ کافروں کو ہی دینا چاہیے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو نازل ہی نہیں ہوا۔ تو یہ میں نے الزامی جواب کے طور پہ بات کی ہے، پھکی کے طور پہ۔ تو نان مسلم کو آپ نے قرآن ہی تو دینا ہے۔ اسلام کو آپ نے اسٹڈی اس اعتبار سے کروانا ہے کہ آپ کہیں گے جی یہ اسلام کے نمائندہ علماء ہیں، ان کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو دیکھنے سے تو صحابہ کرام کی یاد تازہ نہیں ہوتی، صحابہ کے مخالفین کی یادیں ہی تازہ ہوتی ہیں۔ تو قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں گے۔ قرآن نازل ہوا مشرکین عرب کے اوپر اور انہوں نے قرآن سن کے اسلام قبول کیا۔ کتنے صحابہ اکرام قرآن کی وجہ سے ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ نبی الاسلام کی دعوت کا انسٹرومنٹ ہی یہی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے دعوت کرے۔ اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں آپ احتیاط کریں، ترجمہ دے دیں، عربی والا قرآن نہ دیں۔ ان کے نزدیک جو ترجمہ ہے وہ قرآن ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو ترجمہ ہے قرآن کا وہ بھی قرآن کی طرح اس کا بھی احترام ہے، بلکہ جو نان عرب لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ ترجمے میں ان کی ہدایت بھی چھپی ہوئی ہے۔ عربی والے سے تو صرف ثواب ملنا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اگر قرآن پڑھ کے اپنے اوپر ہی لعنتیں بھیجتے رہے، ظاہر ہے قرآن میں تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو اپنے اوپر لعنت بھیج دی۔ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اپنے اوپر خود لعنت بھیج دی۔ تو ترجمے والا قرآن اگر آپ کسی نان مسلم کو دیتے ہیں تو ظاہر عربی بھی اس میں لکھی ہوئی ہوگی، اور وہ لکھی ہونی چاہیے۔ صرف ترجمے والا قرآن چھاپنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے۔ بہرحال اوریجنل ٹیکسٹ اوپر ہونا چاہیے۔ پھر ان سے یہ پوچھیں کہ اس وقت بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں نان مسلمز جن کی زبان ہی عربی ہے اور وہ نان مسلم ہے، ان کو قرآن کا ترجمہ کس زبان میں دیں گے؟ عربی میں کر کے دیں گے ترجمہ۔ عربی میں اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا تو آپ سے بڑا تو کوئی گستاخ ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ قرآن کا ترجمہ عربی میں کرنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات اچھے طریقے سے نہیں پہنچا سکا، میں اس کو بہترین طریقے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ، یہی مطلب ہے نا، اور کیا ہے؟ قرآن جب بیسٹ عربی میں اللہ ہی نازل کر سکتا تھا اور آسان عربی میں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے طعنے برداشت کر لیے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں مکھی کی مثال ہے اور مکڑی کی مثال ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرا مقصد کسی کے اوپر رعب ڈالنا نہیں ہے۔ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ اور جو حق قبول کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے اور جو بات نہیں ماننا چاہتے تو وہ اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ غصہ نکالتے ہوئے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ تاکہ تم اس کا انکار کر کے گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ گمراہ کرنے والی کتاب بھی ہے۔ مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں جی قرآن پڑھ کے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ نان مسلم کو کہیں کہ یہ لو قرآن پڑھو، 50-50 چانسز ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہو۔ ایسا شخص کافر ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے۔ ہاں، گمراہ نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ یہ تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اللہ نے کہا جو قرآن کو مانتے ہیں نا وہ ہدایت پہ آ جاتے ہیں، اور جو قرآن کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے، اسے کیا پڑی تھی چھوٹی چھوٹی مثالیں دینے کی؟ تو اللہ نے تو ہر بندے کو سمجھانا ہے نا۔ جس طرح لوگ مجھے بھی کہتے ہیں جی انجینئر صاحب آپ جو ہیں وہ پنجابی کے الفاظ کیوں بولتے ہیں؟ بھائی میں نے تو پنجابیوں کو بھی سمجھانا ہے، میں نے تو انگریزی جاننے والوں کو بھی سمجھانا ہے، تو میرا مقصد تو بات سمجھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو بات سمجھائی جائے۔ تو جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔
تو قرآن آپ پڑھنے کے لیے نان مسلم کو دیں، بلکہ اپنی دوستی کا حق ادا کریں۔ میرے پاس پچھلے دنوں وہ ہرمیت سنگھ آئے تھے پوڈ کاسٹ کے لیے، تو میں نے انہیں قرآن پاک گفٹ کیا۔ ہمارے پاس قرآن ہی تو ہے گفٹ کرنے کے لیے۔ نان مسلم تو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے انگریزی میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اندازہ کر لیں آپ، علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں، علماء سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے قرآن نہیں پڑھنا، پوچھ پوچھ کے چلیں۔ باقی اس میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں مگر صرف پاکیزہ لوگ ہی۔ میرے بھائی اس آیت کو آپ شروع سے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں۔ کافر یہ کہتے تھے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ شیاطین نے محمد کے اوپر اتارا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ کے اندر ہے قرآن، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس لوح محفوظ تک تو صرف پاکیزہ فرشتوں کی رسائی ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو اتارا گیا ہے اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی جہاں پہ قرآن اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے وہ ایسی عزت والی جگہ ہے کہ صرف پاکیزہ فرشتے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اوریجنل قرآن، یہ اوریجنل قرآن نہیں ہے، اس اوریجنل قرآن کی کاپی ہے، اوریجنل قرآن اللہ کے پاس ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ اس کی کاپی ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ نے کہا کہ صرف پاکیزہ فرشتے وہاں پہ جاتے ہیں۔ انہوں نے پکڑ کے اسے فٹ کر دیا کہ جی قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے مگر باوضو۔ ٹھیک ہے، آپ اسے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے یہ بات کر سکتے ہیں، وضو کے لیول تک تو اتنی شرط نہیں ہے، لیکن جنبی نہیں ہونا چاہیے کسی شخص کو، یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے، اس کے اوپر میری علیحدہ سے ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ لیکن نان مسلم کے اوپر تو کوئی شریعت اپلائی نہیں ہوتی نا، اس نے وضو کیا ہو نہ کیا ہو، غسل کیا ہو نہ کیا ہو، وہ مسجد میں بھی آ سکتا ہے اور قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے اوپر یہ ایپلیکیبل نہیں۔ اور آج کل تو ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب تو مصحف تک تو بات ہی نہیں رہی، اب تو موبائل میں آ گیا، اور موبائل والا جو ہے وہ تو کوئی بھی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو بغیر وضو کے قرآن کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، صرف جنبی شخص نہیں لگا سکتا۔ وہ مولا علی کی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو مانے ہو قرآن کی تلاوت سے۔ نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے بے وضو بھی، ہاں جب جنبی ہوتے تھے پھر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں لا یمسہ الا المطہرون میں، لیکن یہ سارا مسلمانوں کے لیے ہے، نان مسلم کو آپ قرآن پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ ایشو نمبر 7، کیا نان مسلمز کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو ان کے ریلیجن سے متعلق ہیں؟ بالکل شوق سے پڑھیں، لیکن پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیں، ہاں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ دین حق کیا ہے، اور جب وہاں پہ آپ کو کوئی حق سے ہٹی ہوئی کوئی بات پتا چلے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ نے تو اپنی کتابوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، انجیل نازل کی، اور اس کے بعد الفرقان نازل کی ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ المہیمن کہا، یہ نگہبان ہے اگلی الہامی کتابوں کے اوپر، کیونکہ یہ محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ لیکن ان کتابوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے جب قرآن کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ خود نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نبی ان سے فرمائے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر قرآن کو تم نہیں مانتے تو اپنی الہامی کتابیں لے آؤ اگر تم سچے ہو، یا انبیاء کے آثار، کوئی سنت حدیثیں تمہارے انبیاء کی آ رہی ہوں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو، اس سے مجھ سے بات کر لو، لیکن بات کتابوں سے کرنی ہے، ہاں بابوں سے نہیں کرنی، ہاں تو کتابوں سے بات کرو۔ تو اگلی الہامی کتابوں کی طرف بھی اللہ نے ریفر کیا ہے۔ توحید کے اعتبار سے تو وہ کتابیں بھی محفوظ ہیں، ہاں توحید سے ہٹ کے جو باقی معاملات ہیں ان میں ظاہر ہے انہوں نے اپنے فتوے بھی داخل کر دیے ہیں، اور اسی کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ ان کی کتابیں بھی پڑھیں، ان کا احترام بھی کریں،
ابو داؤد میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک فیصلے کے لیے اپنے مدرسے میں بلایا. وہ ایک گھر تھا جس میں انہوں نے مدرسہ کھولا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام اس گھر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک بڑی گدی دی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنر کے طور پر کہ آپ اس پہ بیٹھیں. تو نبی علیہ السلام اس گدی پہ بیٹھ کے، آج بھی عرب کے کلچر میں زمین پہ ہی ساری بیٹھک لگتی ہیں ان کی، تو اس گدی پہ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ تورات لے کر آؤ. تورات جب وہ لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے خود زمین پہ بیٹھ گئے اور اس گدی کے اوپر تورات کو رکھا، وہ تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں تھی، اور کہا کہ میں ایمان لایا تجھ پر بھی اور تیرے نازل کرنے والے پر بھی. تورات کو جو تبدیل شدہ تھی، رسول اللہ نے کہا میں تیرے پر بھی ایمان لایا، تیرے نازل کرنے والے کے اوپر بھی ایمان لے کے آیا. کیوں؟ توحید تو اس میں محفوظ ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اس سے فیصلہ ان کا کیا. یہ نبی علیہ السلام نے امت کو درس دیا کہ باقی مذاہب کی الہامی کتابوں کی بھی آپ نے قدر کرنی ہے. ہاں، یہ نہ ہو کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ دشمنی آپ کو اس پہ ابھارے کہ آپ جو ہے وہ حق کا راستہ چھوڑ دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے، یہی تقوی کی روش ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہیں دینی، ورنہ وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ نان مسلم کے لیے ہے. ہاں، اگر کوئی مسلمان اپنے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ غداری کرے گا نا تو اس کا بابا نہیں آپ نے چھوڑنا. ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اس آیت کے پیچھے، جی لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو نہ. اچھا، اس کا مطلب ہے تمہارے جو بابے واقعی جھوٹے خدا ہوئے، پھر تمہارے یہ مانو. پھر یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. لیکن جو اپنے مسلمان ہیں، اگر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بگاڑیں گے تو ان کے لیے پھر حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے. ذہن میں رکھیے گا. مجھے بتائیں، یہ جو UN میں قیدیوں کے حقوق ہیں وہ دشمن فوج کے قیدیوں کے حقوق ہیں. اگر پاکستان کا اپنا فوجی کوئی غداری کرے گا نا تو وہ یہ نہیں کہے گا مجھے UN کی قراردادوں کے مطابق سزا دی جائے، نہ، اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے، پہلے دن حلف لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فوج کا حصہ تھا، اس نے غداری کی. ہاں، کوئی انڈیا کا فوجی آ کے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، اس کے لیے قیدیوں والے حقوق ہوں گے، اسے وکیل بھی دیا جائے گا، وہ سزا بھگت کے واپس بھی کیا جائے گا، اس پہ پورا مقدمہ چلے گا. لیکن جو اپنا کرے گا غداری، اس کی سزا ہوگی قتل. یہاں پہ بھی اگر کوئی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے گا نا تو پھر اس سے اس آیت کے پیچھے چھپنے کی اجازت نہیں ہے کہ جی لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، آپ ہمارے بابوں کو نہ. میں تو بابا کو نہیں چھڑ رہا. ہاں بالکل، کنو کاٹ لو، میں نہیں کوئی بھی چھڑ رہا، کیونکہ مجھے تو اس شرح صدر 2009 میں ہی ہو گیا تھا کہ سارا کام ڈالا ہی بابوں نے. تو دیکھیں میں نے کس طریقے سے پلاننگ کر کے آپ کے بابوں کو یہاں پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ میمز بن رہی ہیں ان کی. پہلے کسی نے سوچا بھی تھا؟ اس لیے وہ ہمارے وہ مصباحی صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ ہمارے بزرگوں کو بھی کوئی کچھ کہے گا. ہاں، ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا. کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیعی کوئی نہیں، کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیعی کوئی نہیں، اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا. حضرت تمہارے بزرگوں نے جب ہمارے بزرگوں کو یعنی نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل البیت کی شان کے اوپر ڈاکے مارے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی بلا نہیں چھوڑنی تھی. ہاں، تمہارے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں، بلکہ تمہارے بزرگوں نے نہ صرف ہمارے بزرگوں، اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی غداری کر دی. تم لوگ جب یہ کہو گے کہ
باجید کا جھنڈا جو ہے محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بدلہ نہ لے؟ دیکھ لو پھر، تم نے 1200 سال میں جتنی عزتیں ویل کی ہیں نا، 12 سال میں اللہ تعالیٰ نے کتے کی طرح ذلیل کروایا ہے، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں، میرے لیے یہ آج کی گفتگو بڑا امتحان ہے۔ میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے جو مسلمانوں کے فرقے ہیں نا ان کو ہاتھ نہ ڈالوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ نان مسلم نے تو زیادہ ویڈیو دیکھنی ہے، تو ان کے سامنے اپنی قمیض اٹھانے والی بات ہے، لیکن ہماری قمیض کیا، انہوں نے ہمارے پورے کپڑے ہمارے بزرگوں نے اتار دیے ہوئے آلریڈی ان کے سامنے، جو کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا۔ پھر میں کہا قزمانو کھاڑو، ان کو دیکھتے رہنا ہم نے، جو جو بات ہے میں نے کوئی لحاظ نہیں کرنا، جدھر جدھر جس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے نا بتانی ہے۔ یہ اس قسم کے ہمیں جو بھاشن دیتے ہیں نا، کہنے جی وہ جی ہمارا اس وقت مشترکہ دشمن ہے، بھائی ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، ہاں، جس نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اسلام کی پکچر ہی اتنی ملائن کی ہے کہ مسلمان نوجوان خود اپنے دین سے متنفر ہو گیا۔ ہمارے نوجوان کافروں کی وجہ سے متنفر نہیں ہے اپنے دین سے، کافروں کا تو تعارف ہی ان کو کہاں سے ہوتا ہے، اور جب کوئی بڑی عمر پہ پہنچے، اور آج کل بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا بہت، ورنہ پہلے کیا تھا، یہ تمہارے مولوی ہیں جن کی وجہ سے متنفر ہوئی ہے ینگ جنریشن جو ہے، یہ کافروں کی وجہ سے متنفر نہیں ہوئی بھی ہے، لہذا یہ پہلے دشمن یہ ہیں ہمارے، یہ غدار ہے۔ ایشو نمبر 8، اور وہ ہے کیا نان مسلمز کی عبادت گاہوں میں مسلمان جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی شرکی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں، وہ وزٹ کے طور پر جا سکتے ہیں۔ آیا صوفیہ جو کرسچن سے مسلمانوں نے لیا تھا، اب اسے دوبارہ سے کھول دیا گیا، پہلے تو میوزیم تھا، اب نماز جمعہ وہاں پہ شروع کروا دیا، اور نماز کے دوران جو جیزس کرائسٹ کی جو شبیہات بنی ہوئی ہیں دیواروں کے اوپر، اس کے آگے پردہ لٹکا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کھول دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کورونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا جیوز اور کرسچنز کی عبادت گاہوں میں جا کے مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت تھی، تو ان کے وہ گرجے بڑے تھے ایریا وائز، مسلمانوں کی مسجدیں تو چھوٹی تھی، تو باقاعدہ انہوں نے کئی گرجے کنورٹ کیے ہیں اس اعتبار سے کہ وہاں پہ واش رومز بنائے تاکہ مسلمان بھی جمعے کی نماز پڑھ سکیں، کیونکہ بخاری مسلم واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات مجھے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نان مسلم کی عبادت گاہوں میں بھی بشرطے سامنے کوئی شبیہ بت اس طرح کی چیز نہ ہو، نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور ویسے وزٹ کے طور پر، نالج کے طور پر جانا، وہ سیرو فی الارض کے تحت ہی آتا ہے، وہ آپ کھنڈرات میں بھی جا سکتے ہیں، عبادت گاہوں میں بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی طور پر گرفت نہیں ہے۔ ایشو نمبر 9، اور وہ ہے کرسمس اور ہولی دیوالی کے موقع کے اوپر جو مسلمانوں کو کوئی نیاز نظر وغیرہ بھیجتے ہیں، وہ ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ہم کھا لیں نہ کھائیں، ٹھیک ہے، اور ایسے مواقع کے اوپر ہم انہیں کیا بھیجیں؟ ظاہر ہے عید کے موقع پہ انہوں نے ٹافیاں کھائی ہوتی ہیں ان سے لے کے، تو جب کرسمس آئے گی تو انہیں بھی ٹافیاں کھلانی پڑ جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے مسلمانوں کو توحید کے معاملے میں بالکل ننگی تلوار ہونا چاہیے، اور کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آر آپ تب محسوس کریں جب یہ توحید کا عقیدہ ہمارے ہاں ہی صرف پایا جاتا ہو، پھر میں آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو شرم آتی ہے بات بتاتے ہوئے کہ جی ہم تو اس معاملے میں سینسٹیو ہے، آپ کے نزدیک جائز ہوگا۔ بھئی جب دنیا کے تمام مذاہب، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا نان اہل کتاب ہوں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے کو ان کی کتابیں حرام سمجھتی ہیں، اور جتنے بھی رسومات ہیں عبادت کی وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تو اس میں صرف جھکنا سجدہ کرنا نہیں آتا، نظر و نیاز بھی آتا ہے۔ تو مسلمانوں کو کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، انہیں کہیں کہ جیزس کرائسٹ کو ہم بھی مانتے ہیں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، اور اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے وہ ایک ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ آپ نے کرسمس پہ یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس لیے ہم اس شرکی ایکٹیویٹی میں، آپ کی کسی کھانے کی ایکٹیویٹی میں
کسی کیک پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے. سیدھی سی بات ہے, کیونکہ توحید کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے اسلام کے اندر, جبکہ خود کرسچنس کی کتابیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لہٰذا اس طرح کے جتنے مواقع ہیں ان کو کلیئر کٹ بتائیں کہ ہم آپ کی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ یہ شرک کے اوپر مبنی ہے. البتہ ہم آپ کو بھی کوئی پابند نہیں کرتے کہ آپ عید کے موقع کے اوپر ہمیں ٹافیاں بھجوا دیں تاکہ ہمارے لیے امتحان بن جائے کہ کرسمس یا ہولی دیوالی کے موقع پہ ہمیں بھی آپ کو کچھ دینا پڑ جائے. تو ہمیں معاف رکھیں. ہم تو مسلمانوں میں بھی اگر کوئی نظر نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے, کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ داتا دربار پہ اگر میں نے دودھ نہ چڑھایا تو میری بھینس دودھ نہیں دے گی, تو بھائی ایسا مسلمان بھی اگر ہمیں اس دودھ کی کھیر بنا کے بھیجے گا نا, تو ہم اسے نہیں لیں گے. اسے کہیں گے بھائی یہ آپ نے غیر اللہ کے بیچ میں نیت شامل کر لی ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرما دیا ہے کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے, ذبیحہ کے لیے, وہ حرام ہے. ہاں اصالِ ثواب ہو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ اصالِ ثواب نہیں نہ رہنے دیتے. یہ کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں کریں گے, پھر غوث پاک ہماری مدد کریں گے. اگر یہ کہنا کہ ہم غوث پاک کی 11ویں کر کے غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں, ہم غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے, بالکل پھر 11ویں درست ہے, کریں. اس طرح کی 11ویں انہوں نے کرنی نہیں ہے. یہ تعلیق بالمحال ہی ہو گیا. تو اصالِ ثواب تو آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے. مسئلہ پیچھے جو عقیدہ ہے نا آپ کا خرابی, وہ ہے اصل چیز, اس کو سمجھیں. تو آپ نان مسلم کو سٹارٹ ہی اس سے لیں کہ مسلمانوں میں بھی اکثریت ایسی نظر و نیاز کر رہی ہے جو ہم مسلمانوں کی نظر و نیاز لینا بھی حرام سمجھتے ہیں. تو سرکار تسی تے شاہی کوئی نہیں ہو, ٹھیک ہے. جب انہیں یہ بتائیں گے نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے درباروں کے اوپر, اور یہ جو بتوں کو جس طرح نہلایا جاتا ہے, اس طرح عبد القادر جیلانی کا مجسمہ بنا کے جو یہ نہلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لال شہباز قلندر کے مجسمے کے اوپر یہ وہ ہار ڈال رہے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے نا یہ وہی والی ایکٹیویٹیز ہیں جن کی اسلام نے مخالفت کی ہے. اور صرف اسلام نے نان مسلمز کے اعتبار سے اسے کنڈیم نہیں کیا, مسلمانوں کے اعتبار سے بھی کنڈیم کیا. تو انہیں پھر صبر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے یار, یہ تو اپنے مسلمانوں کی بھی نظر نیاز نہیں مانتے جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو, تو اگر ہماری نہیں لے رہے تو اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے. یہ ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایشو نمبر 10, اور وہ ہے اکثر جو مسلمان باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا, انہیں بڑا جوش چڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہاں بہت نان مسلم ہیں, ہم انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں. ایک جڑا نا ہر مسلمان کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے. خود اس نے اسلام سیکھا تک نہیں ہے, اسے یہ جذبہ ہے کہ میں نے غیر مسلم کو اسلام سکھانا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نان مسلم اگر آپ سے صرف وہ کچھ پوچھ لیں جو آپ کے مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے, تو آپ تو اپنے گند کو صاف نہیں کر سکتے, انہیں کیا اسلام کی آپ دعوت دیں گے؟ اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ اسلام کا مطلب اگر امن ہے تو سارے مولوی جان بچا کے کافر ملکوں میں کیوں آ جاتے ہیں, مسلمان ملکوں میں امن کیوں نہیں ہے؟ اگر اسلام میں حقوق العباد ہیں تو پاکستان میں بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت کیوں دینی پڑتی ہے اور یو کے میں کیوں نہیں دینی پڑتی؟ تو الٹیمیٹلی آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جی پاکستان مسلمان ملک ہے اور یو کے اسلامی ملک ہے. یہی جواب ہے. ہاں, پاکستان مسلمان ملک ہے اور امریکہ اسلامی ملک ہے. تو اللہ کے بندو, دعوت دینے کے لیے پہلے آپ خود اسلام کا علم حاصل کریں, اور اس کے بعد نان مسلمز کو جو آپ نے دعوت دینی ہے وہ اسلام کی دعوت نہیں دینی. سٹارٹ آپ نے لینا ہے ایک خدا کی دعوت سے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب, ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے, کہ ہم مت پوجیں سوائے اس ایک اللہ کے, اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اگر یہ روگردانی کریں تو اے نبی تم تو اعلان کر دو کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے حضور. تو آپ نے نان مسلمز کو کریٹر کی دعوت دینی ہے, بلکہ مسلمانوں کو بھی پہلے کریٹر کی دعوت دیں. انہیں بھی کوئی نہیں پتا کہ انہیں کسی نے بنایا ہے. ہاں, اس کے لیے آپ میری درجنوں ویڈیوز ہیں, ان میں ٹاپ آف لسٹ جو ویڈیو ہے فرام کریشن ٹو کریٹر,
کائنات سے خالق کائنات کا سفر، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے، ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر. پھر ہدایہ وکٹری چینل پہ تو میری درجنوں ویڈیوز اس اعتبار سے انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے، کس طرح آپ نے نان مسلمز کو، ایتھیسٹ کو دعوت دینی ہے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے خود ایجوکیٹ ہونا ہے، پھر آپ نے ان کے سامنے دعوت رکھنی ہے اور سٹارٹ کرنا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، ہمیں کسی نے بنایا ہے، اور اس کے بعد اسلام آتا ہے، اس کے بعد دین آتا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ کریٹر ہے، اللہ کا تعارف ہے، خدا کا تعارف ہے. آپ اسے بھگوان کہہ لیں، سپریم بینگ کہہ لیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. اس کا تعارف، اور اس سے پھر یہ دعوت شروع کریں اور پھر بتائیں کہ سچی توحید جو ہے وہ اسلام کے ہاں پائی جاتی ہے. مسلمانوں کے ہاں تو ظاہر ہے بہت کم پائی جاتی ہے، اسلام کے ہاں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت مسلمانوں کے لیے سمجھنا آسان کی ہے، مجھے تو کوئی آر نہیں ہے کہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ ہیں جن کا عقیدہ توحید ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے صحیح ہوا ہے. الحمدللہ انہیں صحیح خدا کا تعارف ہوا ہے اور صحیح توحید کا تعارف ہوا ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی تھی. تو یہ 10 بڑے بڑے ایشوز تھے جو میں نے ڈسکس کیے. الحمدللہ آلموسٹ 1.25 گھنٹے کے اندر میں نے یہ ساری گفتگو کور کر لی ہے. لیکن میں تفصیلی ویڈیوز اس لیے ریکارڈ کرواتا ہوں کہ کوئی چیز بیچ میں رہ نہ جائے. وہ کوئی چھوٹی سی بات بھی رہ جائے نا جو اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہو، پھر شیطان جو ہے نا وہ بیچ میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے میں تفصیلاً تمام ٹاپکس کو بیان کرتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے میں نے تو اپنے آڈینس کی یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ 8, 10, 15, 20 منٹ کا کلپ بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کم از کم 40 منٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہونی چاہیے تاکہ پوری بات سمجھ آئے، کیونکہ یہ ڈسے ہوئے ہیں صدیوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کے، اور اپنی مرضی کے رزلٹ ان کے بڑوں نے انہیں نکال کے بتائے. الحمدللہ ہم نے جو حق بات تھی وہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.